سینئر اینکر پرسن ابصار عالم صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. ابصار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ابصار صاحب دو بہت بڑی ڈیولپمنٹ, ایک تو ایران نے باقاعدہ اعلان کیا اپنے ہرمز کو کھولنے کا, اور پھر اس پر امریکی صدر نے شکریہ بھی ادا کیا. جی بالکل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. یہ صرف دو ڈیولپمنٹس نہیں ہیں, جو لبنان میں جنگ بندی ہوئی ہے وہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر چوتھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے آفر کیا ہے امریکہ نے کہ ہم $20 ارب انرچڈ یورینیم کے لیے کیش ایران کو دے سکتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں کریش کر گئی ہیں, نیچے آ گئی ہیں. اور یہ پچھلے ایک دن 24 گھنٹوں میں 30 گھنٹوں میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں سے فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران کے دورے پہ ہیں, اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور تقریباً 95% جو ڈیل کے معاملات ہیں دونوں ممالک کے درمیان وہ طے ہو رہے ہیں, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میڈیشن کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ثبوت پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا میرا خیال ہے کچھ ہو نہیں سکتا کہ ان تمام جگہوں پہ جو میں نے 5 چیزیں آپ کو گنائی ہیں, اور تیل سستا ہوگا پوری دنیا کے لیے آسانی ہے, جنگ بند ہوگی تو پوری دنیا کے لیے آسانی ہے, اور پھر لبنان میں بہت لوگوں کو دکھ تھا, پاکستان کے لوگوں کو, پوری دنیا کے لوگوں کو وہاں جتنا ظلم ہو رہا تھا وہاں جنگ بندی ہوئی ہے. اور اب انشاءاللہ یہ ایران کا بھی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. بالکل. جو کہا ہے وہ انہوں نے ایران کا نام نہیں لیا, انہوں نے تھینک یو کہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھینک یو عاصم منیر ہی کہا ہوگا, کیونکہ وہی ہے وہاں پہ اس وقت جو سارا کچھ کر رہے ہیں. شکریہ ایران لکھا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں, شکریہ, تھینک یو ایران میں نے لکھا. ہم نے وہ ٹویٹ چلایا ابصار صاحب. اچھا ٹھیک ہے چلیں, ایران کا بھی شکریہ. ہاں, اور عاصم منیر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے ان کا تو شکریہ بنتا ہے, ہمارے وزیر اعظم کا شکریہ بنتا ہے, کیونکہ ابصار صاحب ہمیں یاد ہے کہ وہ جو رات تھی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکن وقت کے مطابق صبح 8 بجے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, تو اس پوری رات میں ہمیں بھی نیندیں نہیں آئی تھی. اور پھر آل آف سڈن وزیر اعظم کا ٹویٹ آتا ہے, اور پھر مصالحت کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کریڈٹ تو وزیر اعظم پاکستان کو, فیلڈ مارشل پاکستان کو دینا بنتا ہے, پوری دنیا اب دے بھی رہی ہے. اب جو سیکنڈ راؤنڈ کی بات ہو رہی تھی, اسلام آباد میں ایک اور ٹیبل ٹاک کی بات ہو رہی تھی, اب اس کے جو مین 2 پوائنٹس تھے, ایک تو آپ نے ہرمز کا کھل جانا, پھر یورینیم افزودگی کا آپ نے ذکر کیا, جس کے بدلے میں امریکی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ واشنگٹن $20 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے بحال کر دے گا. تو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اب آئی تھنک چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں. پیچھے رہ کیا ہے؟ ٹرسٹ دونوں ممالک کے درمیان, اور فیوچر. آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی. اور فیوچر کا جو ہے, فیوچر میں جنگ دوبارہ نہ ہو, کیونکہ اس میں دیکھیں جو سپوائلر ہے نا وہ اسرائیل ہے, اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ اور کام نہ کرنا شروع کر دے. اور ابھی تک پاکستان نے جتنی کامیاب سفارتکاری کی اور اپنے درست نشاندہی کی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, ان تینوں لوگوں نے دن رات ایک کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اسرائیل پہلی دفعہ شاید پوری تاریخ جو ہے اسرائیل جب سے وجود میں آیا ہے کہ امریکہ کوئی مڈل ایسٹ کے بارے میں کام کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, اور اسرائیل اس میں سے آؤٹ ہے. اور یہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے, پاکستان کے مڈل پاور ہونے کی وجہ سے, پاکستان کی جو عزت بڑی ہے انڈیا کے ساتھ مئی 2025 کی جنگ جیتنے کے بعد, اس کی وجہ سے ہے. تو میرے تو خیال میں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں, اور اس کا آنے والے دنوں میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جس کی میں نے بات کی ہے کہ فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ ہو, اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں جو ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان جو کل رابطہ ہوا ہے, وہ بھی اتفاق سے فیلڈ مارشل عاصم منیر وہیں پہ موجود تھے, اور شہباز شریف سعودی عرب میں موجود تھے. تو اس لیے پاکستان یہ کر رہا ہے کوشش کہ جو پوسٹ وار سینیریو ہے مڈل ایسٹ کا, اس میں ایران اور سعودی عرب وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہوں, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی کشمکش ہو, جس سے پوری اسلامی دنیا کشمکش میں آ جاتی ہے. تبھی اسرائیل کے فیوچر کے جو وار ہیں, وار میں اردو والا وار کہہ رہا ہوں اور انگلش والی وار بھی, تبھی اس کو روکا جا سکتا ہے اسرائیل کے, اگر مڈل ایسٹ کے کم از کم مڈل ایسٹ کے مسلمان متحد رہیں. صحیح, ٹھیک. اچھا ابصار صاحب, ایک اور چیز ہے مڈل ایسٹ کی اگر بات کی جائے اسپیشلی, تو مڈل ایسٹ کی اٹینشن, ٹرسٹ, اور اس کے علاوہ جو ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک ٹائم پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکی صدر آتے سعودی عرب اور بڑی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ امریکہ کی گلف میں بھی تھی, وہ چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ شفٹ ہوئی ہیں؟ اب دیکھیں شفٹ ہوئی نہیں ہے, ہوں گی. میں اس دن دیکھ رہا تھا ہانگ کانگ اور سنگاپور ہاٹ
डेस्टिनेशन हैं, सारा पैसा वहाँ जाना शुरू हो गया क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास गवर्नेंस बेहतर है। हम अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें तो अभी जो वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया है कुछ बिजनेसमैन को कोट करके कि $100 बिलियन तो पिछले शायद 2 साल में या पता नहीं कितने सालों में बाहर किया है, वही वापस आ जाए, आधा ही वापस आ जाए, $50 बिलियन तो बहुत होता है। लेकिन वो कहाँ आए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान ने क्रिएट करनी है ना, तो इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है। गवर्नेंस तो हमने खुद बेहतर करनी है ना। कराची शहर का जो हाल है वो हमने बेहतर करना है ताकि वहाँ फॉरेनर्स आके प्रॉपर्टी खरीदें या रहें। तो वहाँ अगर मोबाइल फोन ही सड़कों पर छीन के ले जा रहा है तो कैसे फॉरेनर्स वहाँ पे आएंगे। इसी तरह गवादर है, उस पे इतना अच्छा बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, सी पोर्ट बन गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर हो, वहाँ पे कुछ पॉलिसीज हमारी ऐसी हों, कोई इकोनॉमिक जोन लोग वहाँ पे आए, हम उस सी पोर्ट को डेवलप करें और वहाँ से सेंट्रल एशिया को लिंक करें। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत हैं और इन्वेस्टमेंट बाहर निकल भी रही है मिडिल ईस्ट से, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आ रही। मैंने तो ये सुना, बल्कि मैंने ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी उस दिन अपने ही टीवी चैनल पे कि ये समा पे कि यहाँ से तो लोग मजीद पैसा हुंडी हवाला के जरिए बाहर भेज रहे हैं, जिसपे FIA को कार्रवाई करनी चाहिए कि अब जो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी हैं, पाकिस्तानी वहां जा जाके धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, वो जिनके पास नहीं थी पहले, क्योंकि उनका भी शौक पूरा करने का दिल करता है। तो ये हमारे इदारे जब इस तरह के काम नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे अट्रैक्ट करें। ये बड़ा एग्जैक्टली हम जब तक वो रोड्स ही नहीं बनाएंगे, वो सहूलियात ही नहीं देंगे, तो बाहर का इन्वेस्टर कैसे अट्रैक्ट होगा और कैसे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। अफसार साहब आप साथ रहेगा। अब ये खबर आ रही है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, वजीर आजम की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर और इसके अलावा अमीर कतर से भी मुलाकात हुई है। तो आपको अपडेट करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की कज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। तो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की और डेवलपमेंट ये है कि वजीर आजम के अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर और अमीर कतर से मुलाकात हुई है। ये इस वक्त आप मनाजिर देख भी सकते हैं और ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। ये मुख्तलिफ मुलाकातें हैं वजीर आजम पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई है। और इस वक्त ये जो तस्वीरी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त विजुअल्स दिखा रहे हैं, वजीर आजम रजब तैयब एर्दोआन के हमरा मौजूद है। बहुत गर्म जोशी से उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और ये एक सिफारतकारी, कामयाब सिफारतकारी की मिसालें हैं जो कि पूरी दुनिया अब इसकी मुतरिफ है। आबिद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद साहब पहले तो ज़रा इन मुलाकातों पे हम बात करते हैं, फिर जो डेवलपमेंट्स है उस पर भी देखेंगे। मुझे बताएगा कि वज़ीर आज़म की तुर्की में मौजूदगी और बड़ी बड़ी मुलाकातें। जी